یہ ہے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات آئی کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وحی میں انبیاء کے اصول نبوت میں جو ہے انبیاء کو جو وحی فرمائی اس میں سب مشترک ہیں، اسی طریقے سے مقدمات وحی وہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اپنی نبوت کے لیے چھانٹتا ہے تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ سے بے خبر ہو، بلکہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی معرفت جو ہے اس کو پہلے سے ہوتی ہے، اور جب اس کو نبوت کے لیے چھانٹتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اپنے لیے جو ہے خالص کر لیتا ہے، اپنا مصطفیٰ کر لیتا ہے۔ اسی لیے جو نبی آیا وہ اخلاص کی دعوت دیتا ہوا آیا۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں تو یہ ہے کہ اخلاص عمل، اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے کرو، لیکن اللہ کے احکام آنے سے پہلے جو ہے جو منصب نبوت پر ہوتا ہے وہ اپنی ذات کو اور اپنے نفس کو اور اپنی تمام حرکات کو اور اپنے وجود کو سب کو اللہ کے لیے جو ہے خالص کر دیتا ہے، اور اپنی خواہشات سے اور اپنے جو ہے ارمانوں سے اور اپنے ارادے سے وہ دستبردار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ابو الانبیاء حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت ابراہیم علی نبینا کے بارے میں فرماتا ہے کہ اس نے فرمایا اذ قال له ربو اسلم قال اسلمت ربی لوجه رب العالمین۔ اللہ نے ان سے فرمایا اسلم کہ تم اپنا سب کچھ اللہ کے لیے سپرد کر دو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے سب کچھ اللہ کے لیے سپرد کیا۔ تو اسی لیے جو ہے یہاں پر جو ہے سرکار نے یہ حدیث اخلاص جو ہے یہ ارشاد فرمائی کہ یہ حدیث اخلاص جو ہے یہ مقدمات وحی میں سے ہے، اور اخلاص یہ منصب ہے انبیاء کرام کا، اور ہر یہ اخلاص جو ہے ساری ہر شریعت میں اور ہر نبیوں کی ہر نبوت میں جو ہے اگلی شریعت میں جو ہے اخلاص کی تعلیم جو ہے وہ سب نے دی ہے۔ حضور نے بھی جو ہے اسی کی تعلیم دی اور فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اعمال نیتوں سے ہیں۔ یہاں پر جو ہے انما حرف حضر ہے، اعمال مبتدا ہے، بالنیات اس کی خبر ہے۔ ترجمہ یہ ہوا کہ اعمال نیتوں سے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جو بغیر نیت کے جو ہے ہو جاتے ہیں۔ مثلا طہارت، نجاست کا ازالہ یہ نیت پر موقوف نہیں ہے، اسی طریقے سے پرہیزگاری یہ نیت پر موقوف نہیں ہے۔ آدمی اپنے آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، جہاں اللہ نے دیکھنے سے منع کیا ہے آدمی جو ہے اس کو اپنی نظر کو محفوظ رکھے، اپنے کان کو محفوظ رکھے، اپنے ہاتھ کو محفوظ رکھے، زنا سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، چوری سے محفوظ رکھے، تو ان سب صورتوں میں جو ہے وہ پرہیزگار کہلائے گا اور یہ نیت پر موقوف نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سارے اعمال جو ہے وہ بغیر نیت کے ہو جاتے ہیں۔ اب حضور سرکار عالم صلی اللہ تبارک و تعالی کا یہ کلام ہے، اور ہمیں تو حضور کی شریعت سے یہ پتہ لگا ہے کہ ایک عاقل بالغ کا کلام مسلمان کا کلام، اور مسلمان سے بھی قطع نظر ایک عاقل بالغ کا کلام جو ہے وہ جہاں تک ہو اس کو صحیح پہلو پر محمول کیا جائے گا، اور اس عاقل بالغ کلام کو جو ہے الغاء سے اور لغو ہونے سے بچایا جائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے اشکال یہ ہے کہ بہت سارے اعمال جو ہیں وہ بغیر نیت کے پائے جاتے ہیں، تو اب کلام کیسے صحیح ہو؟ مطلب یہ ہوا، علماء نے فرمایا کہ حکم الاعمال بالنیات، اعمال کا حکم جو ہے وہ جو ہے نیتوں سے ہے۔ اعمال کا حکم کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی جو ہے اس عمل کا جو ہے حکم ہوگا، اور نیت نہیں ہوگی تو عمل پا لیا جائے گا لیکن جو ہے حکم اخروی کے ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر ایک مشہور اختلاف ہے شافعی کا، امام شافعی کا اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا، وہ یہ ہے کہ آیا وضو کے اندر نیت شرط ہے یا نہیں۔
امام شافعی نے کہا کہ وضو میں نیت شرط ہے، اس لیے کہ حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال جو ہے ان کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہذا اگر وضو میں نیت کی تو وضو ہو جائے گا اور نماز صحیح ہوگی، اور بے نیت کے اگر اس نے ہاتھ منہ دھو لیا تو وضو نہیں ہوگا اور نماز صحیح نہیں ہوگی۔ امام اعظم یہ فرماتے ہیں کہ وضو میں نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہے، اس لیے کہ وضو جو ہے وہ عبادت مقصودہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک عبادت مقصودہ کا جو ہے وسیلہ ہے، اور وسائل میں جو ہے نیت شرط نہیں ہے، بلکہ وسائل میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ وسیلہ جو ہے، جو عمل کسی عمل کا وسیلہ ہے وہ کسی طور پر جو ہے متحقق ہو جائے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے اعمال جو ہے بغیر نیت کے جو ہے ہو جاتے ہیں، تو ان میں سے جو ہے ایک وضو بھی ہے۔ لہذا حکم الاعمال، یہ تقدیر عبارت یہ رکھی گئی کہ حکم اعمال جو ہے وہ نیت پر ہے۔ تو اب امام شافعی نے کہا کہ حکم جو ہے دونوں کو شامل ہے، ایک حکم ہوتا ہے جس سے صحت متعلق ہوتی ہے، یعنی کسی عمل کا صحیح ہونا یا فاسد ہونا، یہ حکم دنیاوی ہے، اور اس عمل پر جو ہے ثواب ملنا یا ثواب نہ ملنا، عقاب ہونا، یہ حکم اخروی ہے۔ تو حکم جو ہے چونکہ دونوں کو شامل ہے، تو امام شافعی نے جو ہے کہا کہ حکم جو ہے عام ہے، لہذا جو ہے جب حکم عام ہے تو وضو کے بغیر نیت کے بغیر اگر نیت نہیں کرے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر حکم کا جو تقدیر جو مانی گئی ہے وہ ضرورت تصحیح کلام کے لیے ہے، کہ اس کے بغیر جو ہے کلام صحیح نہیں ہوتا تھا، تو یہ تقدیر جو ہے وہ اقتضاء النص ہے، ضرورت نے تقاضا کیا، اور ضرورت کا یہ قاعدہ ہے کہ جو ثابت ہوتا ہے ضرورت کی بنا پر وہ اسی ضرورت کی مقدار ہی پر جو ہے منحصر رہتا ہے۔ اب ضرورت جو ہے وہ ایک اجماعی حکم سے جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اجماعی حکم کیا ہے جس پر سب کا اتفاق ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر عمل سے ثواب کی نیت کی ہے تو ثواب ملے گا، اور ثواب کی نیت نہیں کی ہے تو بہت سارے اعمال جو ہے وہ نیت کے محتاج نہیں ہیں، ان میں ثواب نہیں ملے گا لیکن وہ عمل ہو جائے گا۔ تو جب اجماعی حکم اجماع سے یہ مسلم ہے تو اب ایک مراد ہو گیا، اب دوسرا مراد جو ہے نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو ہے ہمارے علماء نے جو ہے یہ مانا کہ ثواب الاعمال بالنیات، اور یہاں سے اشباح النظار بھی ابن نجیب نے جو ہے یہ قاعدہ مقرر رکھا کہ لا ثواب الا بالنیہ، نیت کے بغیر جو ہے ثواب ہوگا ہی نہیں۔ اب یہاں پر جو ہے امام اعظم کی اور حنفیہ کی تعین جو ہے خود نفس حدیث میں ہے کہ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر مسلمان کے لیے، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ اب لوگ یہاں پر کچھ لوگ عربیت سے میں سمجھتا ہوں کہ واقف لوگ یہاں پر موجود ہیں، لام جو ہے وہ انتفاع کے لیے بھی آتا ہے، اور لام جو ہے تخصیص کے لیے بھی آتا ہے، ملک کا فائدہ دینے کے لیے بھی آتا ہے، اور لام جو ہے تخییر کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کسی چیز کا اختیار دینے کے لیے بھی جو ہے وہ لام آتا ہے۔ اب یہاں پر لام جب انتفاع کے لیے ہم نے مانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی اس نیت میں جو اس نے نیت کی ہے اس نیت میں اس کو فائدہ ہوگا۔ تو فائدہ کیسے ہوگا؟ مطلب ثواب سے ہوگا یا بغیر ثواب کا فائدہ ہو جائے گا؟ ثواب کے۔ ہاں، تو اب یہاں پر جو ہے گویا کہ یہ جملہ جو ہے وہ تاکید ہے پچھلے جملے کی، اور تاثیر بھی ہے کہ اس میں جو ہے دوسرے نئے معنی کا جو ہے افادہ ہے، اور اس میں ایک جامعیت جو ہے حضور کے کلمات میں جو ہے وہ یہ ہے کہ مختلف اس کے اندر وجوہ ہوتے ہیں۔ اب ایک بات فائدہ تو یہ ہوا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنے عمل میں جو اس نے کیا اس میں اس کو اختیار ہے۔ یہاں سے جو ہے اہل سنت والجماعت کی ایک اور اصل جو ہے وہ ثابت ہوئی، وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی عبادت کا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا اور دوسرے نیک اعمال کا ثواب چاہے تو اپنے لیے رکھے اور چاہے تو اپنے احباب کے لیے جو زندہ ہیں یا جو دنیا سے چلے گئے
ان کے لیے کر دے، یہ اس پہ اختیار ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے جو ہے اہل سنت والجماعت کا مسلک اور اہل سنت والجماعت کے معمول کی تائید ہوئی کہ ہم جو فاتحہ پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھ کر کے جو ہے ہم یہ نیت کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کا ثواب غوث اعظم کا پہنچا، اے اللہ اس کا ثواب ہمارے زندہ مردہ جو اقارب ہیں ان کو پہنچا۔ یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حدیث قولی سے بھی ثابت ہے اور حضور کی جو ہے سنت فعلیہ سے بھی ثابت ہے۔ چنانچہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جو ہے اس کو جو ہے یوں بھی ثابت فرمایا کہ حج کے میدان میں جو ہے حضور نے جو ہے اپنی قربانی کی اور اس کے بعد جو ہے 2 میڑھے جو ہے جن کے بارے میں آیا ہے کہ موجوعین خشیہ بریدہ میڑھے حضور نے لیے اور فرمایا کہ ھذا امن لم یضح من امتی، یہ میں ان کی طرف سے کر رہا ہوں جو میری امت میں قیامت تک جو لوگ جو ہے اپنی ناداری کی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، یہ قربانی جو ہے محمد رسول اللہ کی۔ تو یہ جو ہے اہل سنت والجماعت کی جو ہے تائید میں اور حنفیہ کی تائید میں جو ہے انما لکل امرئ ما نوى جو ہے سرکار نے ارشاد فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔